السلام علیکم جی ساتھیو، یہ ایک بہت ہی پیاری نظم ہے جو حافظ حسن اقبال صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں پڑھی ہے. تو یقیناً آپ سماعت کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی کہ جیسے ہی ہم لوگوں نے غیروں کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی ہے، بلکہ اب تو ڈوب چکے ہیں اس تعلیم میں، بہت مشکل ہے اس سے نکلنا. تو ہماری پوری نسل جو ہے نا وہ اب کافروں نے اپنے قبضہ میں کر لی ہے. یعنی کہ اب ہمارے ہاتھوں سے ہماری نسل نکل چکی ہے اور اس کی اپنے گھروں میں کفار بیٹھ کے ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے ان کے ذہنوں کی، ان کی سوچ فکر کی، ان کی وضاحت فکر و عمل کی ہر لحاظ سے انہوں نے پوری جو ہے نا وہ ذہن سازی کر کے ان کے اوپر قبضہ گرفت کر لی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا جن پہ خاص فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت میں ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو اپنے لیے، اپنے دین کے لیے منتخب فرما لیتا ہے. تو یہی بات ہے کہ آج جب بھی مسلمان کسی دوسروں کو یہ چیز بتاتا ہے کہ یار ہم لوگ دین سے دور ہو چکے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ تعلیم کا نظام ہے، تو وہ بجائے کہ اس کا شکریہ ادا کرنے کے الٹا اسے لڑنے پڑ جاتا ہے کہ بھئی تعلیم تو بڑا ضروری ہے. بھئی تعلیم واقعی بہت ضروری ہے، لیکن ہم غور تو کریں کہ اس تعلیم نے ہماری بہن کو اور ہمارے بھائی کو، بیٹے کو، بیٹی کو کہاں تک پہنچا دیا ہے. خود سوچیں، غور کریں. یہ غور نہیں کرتے کہ وہ آج مسلمان بیٹی ہاکی، فٹ بال، کرکٹ، فلمیں، گانے، ڈرامے، تھانے، کچہریاں، ہر طرف ہماری مسلمان عزت پہنچ چکی ہے، تو وہ رسول اللہ کی تعلیم نے ان کو نہیں پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کافروں کی تعلیم نے ان کو وہاں پہنچایا. اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوتی تو عورتیں اپنی عزتوں کو، اپنی شرموں کو، حیاؤں کو محفوظ کر کے اپنے گھروں میں بیٹھتی، اور جو مسلمان مرد ہے وہ مرد بن کر، واقعتاً حقیقتاً مرد بن کے محنت مزدوری کر کے خون پسینے کی کمائی کما کر لاتے اور اپنے گھر والوں کو کھلاتے. مگر معاملہ اس کے پورا برعکس ہو چکا ہے. آج عورتیں جا بجا پہنچ چکی ہیں. تو یہ کافروں کی یہی سازش تھی، وگرنہ وہ ہماری عزتوں کو کبھی بھی گھروں سے نہیں نکال سکتے تھے. تو انہوں نے یہ سکول، کالج، یونیورسٹیوں کی جگہ جب انہوں نے سارے ہر جگہ گلی گلی محلے محلے کھول دیے، تو پھر کیا ہوا کہ ہماری عزتوں تک پہنچنے میں انہوں نے آسانی کے ساتھ باہر نکال لیا. اور جب ہماری عزتیں ہم لوگ خود باہر چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، لے کے آتے ہیں، تو وہ معاملہ ظاہر ہے وہ جو حیا والا، غیرت والا ہوتا ہے، دین والا، وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہماری عزتوں تک پہنچنے کے لیے کفار نے یہ ادارے بنائے تھے، اور آج ہم لوگ خود اس کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اپنی عزتوں کو گھروں سے باہر چھوڑاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام شیطانی شکنجوں سے بچائے، کافروں کی سازشوں سے محفوظ رکھے. آئیے نظم کو سماعت کرتے ہیں. عزت بچا دیگر بیٹھا مسلمانا، ہر وچ بیٹھا دینوں سکھا شرم و حیا مسلمانا. بے غیرتی دا دور ہے، بے غیرتی دا دور ہے. ایک گل پلے پالے میری، عزت محفوظ رہسی تیری. بے غیرتی دا دور ہے. ایک گل پلے پالے میری، عزت محفوظ رہسی تیری. دھی بہن نو ٹوپی والا برقع پوا مسلمانا. دھی بہن نو ٹوپی والا برقع پوا مسلمانا. پردہ کرا عزت بچا دیگر بیٹھا مسلمانا، ہر وچ بیٹھا دینوں سکھا شرم و حیا مسلمانا. بے غیرتی دا دور ہے، بے غیرتی دا دور ہے. سنت والے کپڑے تو پا، حلیہ نبی والا بنا. بے غیرتی دا دور ہے. سن
सुन्नत वाले कपड़े तू पा, हुलिया नबी वाला बना। पैंट शर्ट ते काफिर दी टाई, गल विच ना पा मुसलमाना। पैंट शर्ट ते काफिर दी टाई, गल विच ना पा मुसलमाना। पर्दा करा इज्जत बचा, घर बैठा मुसलमाना। घर विच बैठा दीनू सिखा, शर्मो हया मुसलमाना। बेगैरती दा दौर है, बेगैरती दा दौर है। दिल चों पैरा कट दे तालीम, पक्की पक्की छड़ दे तालीम। बेगैरती दा दौर है, दिल चों पैरा कट दे तालीम, पक्की पक्की छड़ दे तालीम। जेड़ी तालीम देवे तैनू बेगैरत बना मुसलमाना। जेड़ी तालीम देवे तैनू बेगैरत बना मुसलमाना। पर्दा करा इज्जत बचा, घर बैठा मुसलमाना। घर विच बैठा दीनू सिखा, शर्मो हया मुसलमाना। बेगैरती दा दौर है, बेगैरती दा दौर है। इंग्लिश पढ़ी मर गई अकल, दिल चों ईमान गया है निकल। बेगैरती दा दौर है, इंग्लिश पढ़ी मर गई अकल, दिल चों ईमान गया है निकल। हथ चढ़ गए शैतान दे, हो गए गुमराह मुसलमाना। हथ चढ़ गए शैतान दे, हो गए गुमराह मुसलमाना। पर्दा करा इज्जत बचा, घर बैठा मुसलमाना। घर विच बैठा दीनू सिखा, शर्मो हया मुसलमाना। बेगैरती दा दौर है, बेगैरती दा दौर है। साथियों सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।